عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ جس کے اندر یہ تین صفات ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا اعبدوا الرحمن، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہو، اللہ رب العزت کو ایک جان کر اس کی عبادت کرتا ہو۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہ افشوا السلام، فرمایا کہ سلام کو پھیلاتا ہو۔ سلام کو نہیں، السلام کو۔ سلام اور ہے، اور السلام جیسے السلام علیکم۔ افشوا السلام، فرمائے گا سلام کو پھیلاؤ، کہو نہیں، اس کو پھیلاؤ۔ جیسے کوئی بات آدمی، کسی آدمی کو بات کو پتہ چلتی تو اس کو آدمی کو اس بات کو پھیلاتا ہے۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، اور دوسری فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھو بہت ساری احادیث کے اندر یہ آپ کو ملے گا کہ کھانا کھلانے کی بڑی ترغیب دی گئی، بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ کھانا کھلاؤ۔ کن کو؟ یتیماں کو، مساکین کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو۔ فرمایا اس سے جو ہے نا انسانوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ۔ اور سلام کرنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں، کلچر ہیں، ان سب کے اندر جب کوئی آدمی دوسرے آدمی کو ملتا ہے تو کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو انگریز حضرات کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ۔ اگر صبح کا وقت ہو تو کسی کو ملتے ہیں تو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اچھی آپ کی اچھی مارننگ ہو۔ رات کو ملیں گے تو گڈ نائٹ۔ ہاں جی، ویسے جب ملتے ہیں تو کوئی بھی گڈ آفٹر نون۔ جو ہندو حضرات ہیں وہ جب ملتے ہیں، جب کسی کو ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نمستے۔ سکھ حضرات کرتے ہیں ست سری اکال۔ تو ہر مذہب کے اندر، ہر کلچر ثقافت کے اندر جب بھی کوئی آدمی دوسرے آدمی کو ملتا ہے تو کچھ اچھے الفاظ اس کے لیے کہتا ہے۔ تو اسلام نے سب سے اچھے الفاظ ہمیں عطا فرمائے کہ جب آپ کسی انسان کو ملیں، کسی مسلمان، تو اس کو کہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب ہے میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں۔ جب آدمی کسی اجنبی آدمی کو ملتا ہے تو وہ آدمی تھوڑا سا گھبرایا ہوتا ہے، ڈرتا ہے، یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ جب آدمی اس کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ پر سلامتی کی دعا پڑھی۔ تو فرمایا جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی کہے وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، جو یہ آدمی کرے گا تدخل الجنت بسلام، تو وہ آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، کھانا کھلاتا ہو، اور سلام کو پھیلاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، اس نے کہا السلام علیکم، فرد علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فجلس، وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال عشر، اس کے لیے 10 ہیں۔ ایک دوسرا ثم جاء رجل، ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فجلس، وہ بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال 20، فرمایا اس کے لیے 20 ہیں۔ ثم جاء آخر، ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فجلس، وہ تیسرا آدمی بیٹھ گیا، فرمایا فقال 30، فرمایا اس کے لیے 30 ہے۔ جس نے کہا تھا السلام علیکم
اس کے لیے 10. جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے 20، اس کے لیے 20 ہے. 20 کیا؟ 20 نیکی ہیں. اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 20 نیکی ہیں. اور جس نے اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو فرمایا اس کے لیے 30، اس کے لیے 30 نیکی ہیں. جی جس طرح جتنے محبت کے ساتھ جتنے الفاظ کی آپ اس کے اندر زیادتی کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھاتے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شاہ فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اچھا اسلام کیا ہے، کون سا ہے اچھا اسلام؟ میں بھی مسلمان ہوں تو اچھا اسلام کون سا ہے؟ ای الاسلام خیر، بہتر اسلام کون سا ہے؟ فرمایا تقری السلام، جو آدمی کسی کو سلام کرتا ہے یہ اس کے اندر یہ اچھی صفت ہے. فرمایا کہ من عرفت ومن لم تعرف، اور یہ بھی ساتھ شاہ فرمایا کہ ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو آپ جانتے ہیں، ومن لم تعرف، جس کو آپ نہیں جانتے. ایسا نہ ہو کہ جس کو جانتے ہیں بس اسی کو سلام کریں، نہیں، جس کو بھی آپ، جو بھی آپ کو مسلمان ملے یہ میک شور ہو، پتہ ہو کہ مسلمان ہے تو آپ اس کو کہیں السلام علیکم. تو ہمیشہ پہل کریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. ہمیں موقع نہیں ملتا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کوشش کرتے کہ وہ ہمیں سلام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے. تو یہ جو ہے سلام کرنا یہ نیکیوں کا باعث ہے. جب السلام علیکم کہیں گے 10 نیکی ملیں گی. جو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اس کو 20 نیکی ملیں گی. جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہے گا اس کو 30 نیکی ملے گی. اور فرمایا کہ وَإِذَا، قرآن کے اندر بھی آتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، جو آپ کو سلام کرے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دے، پیار سے، محبت سے. اور کم از کم جو ہے نا اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو فرمایا اس کا صرف اس کو واپس لٹا ہی دیں، وعلیکم السلام، کم از کم اتنا ہی کہہ دیں. لیکن جو ہے اگر جو آدمی اچھے طریقے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر اپنے چہرے پر بھی اس کو ظاہر کرے گا، خوشی ظاہر کرے گا، جی مسکراہٹ لے کر آئے گا، اس کا اس کو ایکسٹرا ثواب ملے گا. تو اس کی پابندی کرنی چاہیے، سلام میں پہل کریں. گھر جائیں، نبی علیہ وسلم فرمایا کہ جب گھر جائیں تو جا کر السلام علیکم کہیں گھر والوں کو. جب گھر سے نکلیں اس وقت بھی السلام علیکم کہیں. تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ